الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ آج جیسا کہ ماشاءاللہ ہمارا سارا وقت جو ہے ان مقدس تبرکات کی زیارت میں گزرا اور اللہ نے ہمارے قلب و روح کی بالیدگی اور نورانیت کا اہتمام فرمایا، اس لیے آج کی اگلی گفتگو بہت ہی مختصر کرنے کا وقت باقی رہ گیا ہے۔ جیسا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا داماد مصطفیٰ اور شوہر نامدار فاطمۃ الزہرا حسنین کے بابا رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال، جس کے لیے الحمدللہ آپ سب کی محبتوں سے اور انتظامیہ کی کاوشوں سے ختم پاک کا روحانی تحفے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا اور آپ سب کے لیے لنگر کا جو اہتمام آپ کے صدقے سے کیا گیا، اللہ رب العزت اس بارگاہ میں ہماری اس حاضری کو بھی قبول و منظور فرمائے اور چند مصرے آپ کی بارگاہ اقدس میں تاکہ ہمارا باضابطہ تعلق حاضری کا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بھی جڑ جائے کہ نبی کے صدقے عنایت علی کی ملتی ہے۔ صدقہ نبی کا ہوتا ہے، عنایت علی کی ہوتی ہے۔ نبی کے صدقے عنایت علی کی ملتی ہے اور نصیب والوں کو چاہت علی کی ملتی ہے۔ نبی کے صدقے عنایت علی کی ملتی ہے، نصیب والوں کو چاہت علی کی ملتی ہے، ہر ایک ولی کو ولایت علی کی ملتی ہے، ہر ایک ولی کو ولایت علی کی ملتی ہے اور قلندروں کو امامت علی کی ملتی ہے۔ اور ایک بڑی خاص بات کہ علی سے ملتی ہے مومن کو بندگی کی ادا، علی سے ملتی ہے مومن کو بندگی کی ادا اور منافقوں کو عداوت علی کی ملتی ہے، منافقوں کو عداوت علی کی ملتی ہے اور نبی کے دین پہ کر دو نثار جانوں کو، نبی کے دین پہ کر دو نثار جانوں کو، مثال بن کے شہادت علی کی ملتی ہے، مثال بن کے شہادت علی کی ملتی ہے اور اسی کو ملتی ہے شایان علم کی دولت، جو ہم سب کا ان محافل میں فوکس ہے آپ کی بارگاہ سے طلب کرنے کے لیے، کیونکہ آپ شہر علم کے دروازے ہیں، تو اسی کو ملتی ہے شایان علم کی دولت، وہ جن کے سینوں کو الفت علی کی ملتی ہے، اسی کو ملتی ہے شایان علم کی دولت، وہ جن کے سینوں کو الفت علی کی ملتی ہے، نبی کے صدقے عنایت علی کی ملتی ہے اور نصیب والوں کو چاہت علی کی ملتی ہے۔ آج کی تلاوت، آج کا سبق سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی قدموں کی خیرات سے پیش کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس کتاب کا سبق آج آپ کی روح کی موجودگی میں بالخصوص پیش کرتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت ہمارے سینوں کو کھول دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. صدق الله العظيم. وأوحينا اور ہم نے وحی کی الی موسیٰ کی طرف وأخیہ اور اس کے بھائی کی طرف ان تبوآ کہ بناؤ تم لقومکما اپنی قوم کے لیے بمصر بیوتا مصر میں گھر وجعلوا اور بناؤ بیوتکم اپنے گھروں کو قبلتاً نماز کی جگہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم رکھو وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری سناؤ مسلمانوں کو. وقال موسیٰ اور موسیٰ نے عرض کی ربنا اے ہمارے رب انکا بے شک تو نے آتیتا دیے فرعون وملأہ اور اس کے سرداروں کو زینت و اموالا اور مال فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں ربنا اے ہمارے رب لیضلوا تاکہ وہ بہکا دیں عن سبیلک تیرے راستے سے ربنا اے ہمارے رب اطمس برباد کر دے علی اموالہم ان کے مال واشدد اور سخت کر دے علی قلوبہم ان کے دل فلا یؤمنوا تاکہ وہ ایمان نہ لائیں حتی یروا جب تک کہ وہ دیکھ نہ لیں
العذاب العلیم، دردناک عذاب۔ قال فرمایا، قد اجیبت قبول ہوئی، دعوتکما تم دونوں کی دعا، فاستقیما تو تم ثابت قدم رہو، ولا تتبعان اور نہ راہ چلو، سبیل الذین راہ ان لوگوں کی، لا یعلمون جو نہیں جانتے یا جو نادان ہیں۔ وجاوزنا اور ہم نے عبور کرا دیا، ببنی اسرائیل بنی اسرائیل کو، البحر دریا، فاتبعہم تو پیچھا کیا ان کا، فرعون وجنودہ اور اس کے لشکروں نے، بغین سرکشی، وعدوا اور ظلم سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ادرکہ آ لیا اسے، الغرق غرق ہونے نے، قالت تو بولا، آمنت میں ایمان لایا، انہ لا الہ اس بات پر کہ نہیں کوئی معبود، الا الذی اس کے سوا، آمنت بہ جس پر ایمان لائے، بنو اسرائیل بنی اسرائیل، وانا من المسلمین اور میں مسلمان ہوں۔ آن کیا اب ایمان لاتے ہو؟ وقد عصیت حالانکہ تو نافرمان رہا، قبل پہلے، وکنت اور تو تھا، من المفسدین فسادی، فالیوم آج، ننجی کا ہم بچا لیں گے، ببدنی کا تیری لاش کو، لتکون تاکہ تو بن جائے، لمن خلفک اپنے پیچھے والوں کے لیے، آیا نشانی، وَإِنَّ كَثِيرًا اور بے شک بہت سے، من الناس لوگ، عن آیاتنا ہماری نشانیوں سے، لغافلون ضرور غافل ہیں، وَلَقَدْ بَوَّأْنَا اور بے شک ہم نے جگہ دی، بنی اسرائیل کو، مبوّعَ جگہ، صدق عزت کی، ورزقناہم اور ہم نے انہیں روزی دی، من الطیبات ستھری، فما اختلفوا تو وہ نہ اختلاف پہ پڑے، حتیٰ مگر، جاءہم العلم آ چکا تھا ان کے پاس علم، ان ربک بے شک تمہارا رب، یقضی فیصلہ فرما دے گا، بینہم ان میں، یوم القیامہ قیامت کے دن، فیما کانوا اس بات میں کہ وہ تھے، فیہ جس میں، یختلفون جھگڑتے یا اختلاف کرتے، فَإِن كُنْتَ پھر اگر تجھے اے سننے والے، فی شک کوئی شک ہو، مما اس میں، انزلنا جو ہم نے نازل کیا، الیک تیری طرف، فاسأل تو پوچھ لو، الذین یقرؤون ان سے جو پڑھتے ہیں، الکتاب کتاب، من قبل تجھ سے پہلے، لقد جاءت بے شک آیا تیرے پاس، الحق حق، من ربک تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن تو ہرگز تو نہ ہو، من الممترین شک کرنے والوں میں سے، ولا تکونن اور ہرگز نہ ہونا، من الذین کذبوا ان میں سے جنہوں نے جھٹلایا، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کو، فتکون ورنہ تو ہو جائے گا، من الخاسرین خسارہ یا نقصان پانے والوں میں سے، ان الذین بے شک وہ، حقت کے پکی یا پختہ ہو چکی، علیہم جن پر، کلمات بات، ربک تیرے رب کی، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، ولو اور اگرچہ، جاءتہم آئیں ان کے پاس، کلو آیا سب نشانیاں، حتیٰ یروا جب تک کہ نہ دیکھ لیں، العذاب العلیم دردناک عذاب، فلولا کانت تو کیوں نہ ہوئی، قریہ کوئی بستی، آمنت کہ ایمان لے آتی، فنفعہا تاکہ نفع دیتا اس کو، ایمانہا اس کا ایمان، الا قوم یونس سوائے قوم یونس کے، لما آمنو
جب وہ ایمان لائے کشفنا عنہم تو ہم نے ہٹا دیا ان سے عذاب الخزي رسوائی کا عذاب فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ومتعناہم اور برتنے دیا انہیں الی حین ایک وقت تک ولو شاء ربک اور اگر تمہارا رب چاہتا لآمن تو ضرور ایمان لے آتے من جتنے فی الارض زمین میں ہیں کلہم جمیعا سب کے سب افانت تو کیا تم تکرہ الناس مجبور کرو گے لوگوں کو حتیٰ یہاں تک کہ یکونوا مؤمنین مسلمان ہو جائے یا ایمان لے آئے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ آج کے سبق میں جو آغاز ہو رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی اور اس کے بھائی کو کیا فرمایا اللہ نے وحی میں کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں مکانات بناؤ اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ اور نماز قائم رکھو اور مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ۔ اس آیت کریمہ سے 5 باتوں کا علم ہو رہا ہے۔ پہلی بات یہ کہ گھر بنانا نبیوں کی سنت ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے، یہ ہمیشہ سے ہر بندے کی ضرورت ہے نا، ہر بندے کی ضرورت ہے، جو پیدا ہوگا زندہ ہوگا اس کے لیے گھر کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر ہم اسی روٹین کی ضرورت کو اس تصور کے ساتھ بنائیں کہ ہم زمین پہ اللہ کے نبیوں کی سنت پوری کر رہے ہیں، بتائیے کہ گھر میں لگنے والی ہر اینٹ ہمارے لیے باعث ثواب بنے گی یا نہیں؟ ضرورت تو ہماری پوری ہوگی، نبیوں نے تو آ کے نہیں رہنا اس میں، لیکن تصور بدل لینے سے ہمارے لیے اتنی بڑی سعادت ہو جائے، بشرطے کہ گھر تکبر، غرور اور فخر کرنے کے لیے نہ بنائے جائے کہ جتنے ہمارے برادری میں یا جتنے ہمارے محلے میں اب تک گھر بن چکے ہیں، ہمارا گھر اب بعد میں بننے لگے تو سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے، کچھ یونیک ہونا چاہیے، کچھ ڈفرینٹ ہونا چاہیے، اس لیے گھر بنائیں گے تو پھر کوئی ثواب والی بات نہیں رہے گی۔ ضرورت پوری کرنے کے لیے، عزت سے زندگی گزارنے کے لیے گھر بنانا اس نیت سے نبیوں کی سنت سمجھ کے کرنا، یہ بھی باعث ثواب بن جائے۔ دوسری بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہو رہی ہے کہ رہنے سہنے کے جو ہمارے گھر ہوتے ہیں، ان گھروں میں مسجد بنانا، یہ بات میں پچھلے بہت سالوں سے الحمدللہ آپ کو سکھا رہی ہوں، اور اللہ کے فضل سے ہمارے سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں مسجدیں بنا لی۔ گھر کی مسجد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسجد بیت۔ مسجد بیت کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے گھر میں ایک مخصوص کمرہ، ایک ہال یا کوئی کارنر اسپیشل مختص ہو جائے اللہ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے، تلاوت کے لیے، اور گھر کے سارے افراد پھر وہیں جا کے اللہ کی عبادت کرے، اس کو کہتے ہیں مسجد بیت۔ مسجد بیت، اور یہ بھی پتہ چلا قرآن کریم سے کہ مسجد بیت کا بنانا یہ آج کی نئی بات نہیں، بلکہ یہ قدیم طریقہ چلا رہا، پچھلے نبیوں کے دور سے یہ طریقہ آ رہا ہے۔ میں نے جیسا کہ کل بھی آپ سے عرض کیا تھا، غالباً پرسوں بھی، کہ اعتکاف بیٹھنے سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں مسجد و مسجد بیت، اسی میں آپ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے گھر میں کوئی مخصوص جگہ عبادت کے لیے نہ ہو تو وہ اعتکاف کی خاصیت نہیں رکھتی، بے شک آپ ایک دن پہلے اس کو مختص کریں، لیکن کرنے کے بعد ہی آپ وہاں اعتکاف کر سکتے ہیں۔ تو جن لوگوں کا ابھی تک دھیان نہیں تھا، یا پھر بہت سے لوگ جو نئے تشریف لا رہے ہیں ہمارے پروگرامز میں اس سال، آپ سب کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ اپنے گھروں میں اس بات کا اہتمام فرمائیں۔ جن لوگوں نے ابھی نئے گھر بنانے ہیں وہ آج سے نیت کر لیں کہ میرا جب بھی نیا گھر بنے گا میرے گھر میں ایک نماز کا کمرہ ضرور بنے گا۔ اور تیسری بات اس سے یہ ثابت ہوئی کہ جب کوئی
दुश्मन का खौफ हो, ईमान के जाने का खौफ हो, जान के जाने का खौफ, और इंसान ऐसे दुश्मनों में रहता हो कि उनके दरमियान वो इबादत ना कर सके, तो ऐसी सूरत में छुप कर घरों के अंदर नमाज पढ़ना जायज़ है, वो बेशक मर्द हो या औरतें हों। चौथी बात इससे ये साबित हुई कि जब हर तरफ मुसीबत हो, परेशानी हो, दुख हो, तो ऐसे में अच्छी खबरें लोगों के दरमियान फैलानी चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, ताकि गमज़दा लोगों का हौसला बढ़े, उनकी हौसला अफजाई हो, मायूसी की फ़ज़ा छट जाए और लोग अपने मसाइल का सामना हिम्मत और जुर्रत के साथ कर सकें। और फिर पांचवी बात इससे जो मालूम हुई वो ये कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन में नमाज फ़र्ज थी। ये पहले भी हम कई बार बता चुके कि हर नबी के दीन में नमाज की कोई ना कोई सूरत मौजूद थी, लेकिन सबसे आला सूरत अल्लाह पाक ने दीन मोहम्मदी में उम्मत मोहम्मदिया को अता फरमाया। और जो बनी इस्राइल थे वो गरीब और मिस्कीन लोग थे, जब उनके पास माल आ गया, दौलतमंद हो गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पे चौथा हिस्सा ज़कात फ़र्ज फरमा दी। ज़रा गौर कीजिएगा, कितना हिस्सा? कितना हिस्सा? चौथा हिस्सा। बनी इस्राइल पे चौथा हिस्सा ज़कात फ़र्ज हुई। इसीलिए तो कारून ज़मीन में धंसा, इसीलिए तो उसने इनकार किया। अब अपने मुक़द्दर पे रश्क करें, अल्लाह ने आपको चौथा नहीं, आठवां नहीं, 16वां नहीं, 32वां नहीं, 40वां हिस्सा सिर्फ ज़कात देने का हुक्म दिया। कितनी आसानियां हैं हमारे दीन में, अल्लाह पाक का कितना करम है जो उसने अपने महबूब की उम्मत पर फरमाया है। और अर्ज़ की मूसा ने, ए हमारे रब, आगे इस आयत के अंदर अल्लाह जो इरशाद फरमा रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए हमारे रब, तूने फ़िरौन और उसके सरदारों को दुनिया की ज़िंदगी में आराइश भी दी, माल भी दिया, तो ए हमारे रब, ये सब कुछ इसलिए किया कि वो तेरे रास्ते से लोगों को भटका दे। इनको माल देने का ये मतलब था कि उन्होंने तो ये कुछ किया। ए हमारे रब, इनके माल बर्बाद कर दे और इनके दिलों को सख्त कर दे, ताकि अब वो ईमान न लाएं, क्योंकि जितनी बर्बादी ये कर चुके हैं, इसके बाद अब इनको दर्दनाक अज़ाब भी मिलना चाहिए, अब ये ईमान के काबिल नहीं रहे। ये मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह पाक से क्यों दुआ की कि वो ऐसे नाशुक्रे लोग थे कि दौलत और माल मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय वो मासियत, गुनाह और नाफरमानियों में और आगे बढ़ते जा रहे थे। इस वजह से आपने अल्लाह पाक से ये दुआ की। आप पीछे 8वें पारे में ये पिछले साल में सुन चुके हैं कि इन पर जुओं के अज़ाब आए, मेंढकों के अज़ाब आए, खून के अज़ाब आए, भूख के अज़ाब आए, फिर पानी के अज़ाब आए, कौन कौन से अज़ाब नहीं आए। ये बड़ी 9 निशानियाँ इस तरह की अल्लाह करीम ने उनको दिखाई। इसके बावजूद वो क्या करते थे, जैसे ही कोई अज़ाब आता वक्ती तौर पे तौबा करते, वो उतर जाता, उसके बाद फिर वैसे करने लग जाते। तो जिस वक़्त ये तमाम हालात इनके देख देख कर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तंग आ गए, तब आपने अल्लाह पाक से दुआ की और फिर आपकी दुआ कबूल हुई और सारी की सारी कौम दरिया नील में गर्क हो गई और उनको ईमान लाने की तौफीक ना हो। इससे ये पता चला कि माल जो होता है, माल आमतौर पे बंदे के लिए गफलत का सबब बन जाता है। तवज्जो मेरी तरफ फरमाइए। इसलिए मालदार इंसान को हर वक्त अपने मुहासबे की ज़रूरत रहती है। कहीं ऐसा ना हो कि उसका माल उसे इतना गाफिल कर दे कि वो अल्लाह से दूर हो जाए, उसके रसूल से दूर हो जाए, कुरान से दूर हो जाए। इसलिए हर मालदार के लिए ये ज़रूरी है कि वो हर वक्त अपना मुहासबा करता रहे, अपने आप को चेक करता रहे, अल्लाह वालों के साथ ताल्लुक़ जोड़े रखे कि कहीं वो गुमराह ना हो जाए और शैतान उसे किसी गलत रास्ते पर ना ले जाए।
قرآن کریم نے خود اس چیز کا ذکر فرمایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے لوگوں تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ جو بندہ مال و دولت میں غافل ہوتا ہے وہ کبھی پلٹتا نہیں جب تک اللہ کا کرم شامل حال یا کسی ہدایت دینے والے کی ہدایت شامل حال نہ ہو، وہ اسی حال میں قبروں تک پہنچ جاتا ہے، مگر اپنے مال کی محبت کم نہیں کرتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا تمہاری دل کی سختی کا باعث بنتا ہے، اور جو آدمی سخت دل ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ تو دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کہ ہمارے دل سخت نہ ہو جائے۔ جب جب ہم گناہوں میں بڑھتے جاتے ہیں ہمارے دل سخت ہوتے جاتے ہیں، جب ہم اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، عبادت اور ریاضت اور صدقہ و خیرات چھوڑ دیتے ہیں، تو ہمارے دل سخت ہوتے جاتے ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے دلوں کو نرم کرتی ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے ہماری بخشش کا سامان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول ہوئی تو ثابت قدم رہو اور نادانوں کی راہ نہ چلو۔ اس آیت میں دعا کی نسبت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کی طرف کی گئی ہے، حالانکہ دعا صرف موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اجیبت دعوتکما تثنیہ کا صیغہ لگا کہ تم دونوں کی دعا اللہ نے قبول کر لی۔ اب ذرا یہ جو لوگ روزانہ دعا کے لیے کہنے والے ہوتے ہیں نا، ذرا میری طرف دیکھیں، ذرا ہاتھ اٹھائیں مجھے پتہ چلے۔ ماشاءاللہ، اب جو میں جملہ عرض کرنے لگی سنیے، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو فرمایا کہ تم دونوں کی دعا میں نے قبول کر لی۔ دونوں کیوں کہا؟ موسیٰ علیہ السلام دعا فرما رہے تھے اور ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے تھے، تو اللہ پاک نے آمین کو بھی دعا کنسیڈر کیا اور دعا کو بھی دعا فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی۔ اب اس سے کیا ثابت ہوا کہ جب مجھ گناہگار کے ہاتھ اٹھتے ہیں آپ سب کی دعا کے لیے، اور آپ جب آمین کہتے ہیں تو یہ ہم سب کی دعا ہوتی ہے، یہ صرف میری دعا نہیں ہوتی، آپ سب اس دعا میں شامل ہوتے ہیں، اور جس چیز کا بھی آپ ارادہ کرتے ہیں اور نیت کر کے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ ان دعاؤں کو سن رہا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ ٹینشن مت لیا کریں کہ میں نے لکھ کے دیا تھا تو میری دعا بولی نہیں گئی یا میرا نام نہیں بولا گیا۔ آپ سب جب میرے سامنے ہیں اور میرے ساتھ آمین کہہ رہے ہیں، آپ سب دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ تو دوسری بات، آپ کو پتہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی تو یہ دعا کب قبول ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ نیچے کیے تو دعا قبول ہو گئی، اگلے دن ہو گئی، اس سے اگلے دن، ہفتے بعد، 10 دن بعد، ذرا توجہ رکھیے گا، 20 دن بعد، مہینے بعد، سال بعد، 40 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی۔ اور یہ ہیں کون؟ یہ کلیم اللہ، صاحب شریعت نبی ہیں، اور اتنی شان والے نبی ہیں کہ جو اللہ پاک نے ایک خاص چیز ڈائریکٹ کلام کی آپ کو عطا کی، وہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کی۔ دعا کب قبول ہو رہی ہے؟ اس نبی کی 40 سال کے بعد۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ پہلے تو ہم کوئی مخلص لوگ ہیں ہی نہیں اللہ کے ساتھ، الا ماشاء اللہ، اور دوسرے ہم دعا کریں آج، کل، پرسوں، کوئی نہیں قبول ہوئی، تو پھر باجی جی تسی ساڈے واسطے دعا کرو، ساڈی تے دعا قبول نہیں ہوندی۔ یہ ہے نا ہمارا طریقہ، تو یہ بالکل رانگ طریقہ ہے، بالکل غلط۔ اللہ کے نبی کی دعا جب 40 سال کے بعد قبول ہو رہی ہے، انہوں نے ایک بار بھی اللہ سے نہیں کہا کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی، تو پھر ہم کون ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ کبھی بھی اللہ سے یہ شکوہ مت کیجئے، بلکہ اللہ اگر ہمارے کہنے پر اسی وقت دعائیں قبول نہیں کرتا تو یہ اس کی بہت بڑی رحمت ہے۔
ہمارے اندر تو اتنی عقل اتنا شعور ہے ہی نہیں، ہم کن اوقات میں پتہ نہیں کیا کیا مانگ رہے ہوتے ہیں، اگر اللہ وہ سب کچھ ہمیں دینے لگے تو آج تو ہم دنیا تباہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے اور اس کی بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں جس وجہ سے وہ دعائیں ان وقتوں میں قبول کرتا ہے جن میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کی بارگاہ سے نا امید مت ہوئیں، مایوس مت ہوئیں اور یہ شکوہ مت کریں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو۔ ایک تو یہ کہ یہ ضروری نہیں کہ ہم جو کہیں رب وہ کرے، دوسرا یہ ضروری نہیں کہ جب ہم چاہیں ہمیں ضرورت ہو وہی وقت ہمارے لیے بہتر ہو۔ اللہ جو بہتر چاہتا ہے وہ دیتا ہے اور جب بہتر چاہتا ہے تب دیتا ہے۔ تو پھر صلح ہو گئی اللہ سے کہ نہیں؟ اللہ پاک سے صلح ہو گئی کہ نہیں؟ آج کے بعد دعا قبول نہ ہونے کا شکوہ ہاں، بلکہ کہنا ہے کہ یا اللہ جو تو ہمارے لیے بہتر سمجھتا ہے وہ عطا فرما، اور اگر ہمیں سمجھ نہ آئے تو اس پہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروایا، یعنی پار لے گئے ہم، تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ظلم سے، سرکشی سے ان کا پیچھا کیا تو کیا ہوا؟ پھر اللہ نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب 40 سال کے بعد دعا قبول فرمائی، پھر اللہ نے حکم دیا بنی اسرائیل کو کہ وہ ایک معین وقت میں مصر سے نکل جائیں، اپنا سامان تیار کر لیں۔ فرعون کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں، وہ اس بارے میں غافل ہے، لہذا تم اپنی تیاری کر کے نکلو۔ اور اللہ نے جو پیغام دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہ پیغام کنوے کر دیا، ان کو خفیہ طور پہ تیاری کرنے پہ لگا دیا۔ ایک دم سے جب قوم پوری راتوں رات نکلی، فرعون کو خبر ہو گئی۔ اب اس نے بھی آنن فانن اپنے لشکر کو تیار کیا اور پیچھے بھاگے ان کو پکڑنے کے لیے۔ این اس وقت جب آمنا سامنا ہوا، وہ لشکر نظر آنے لگا، تو اس وقت اللہ کریم ایک عظیم معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا دکھا چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہاں جا کے دیکھا کہ پیچھے خطرہ ہے فرعون کی لشکر کا، آگے زوروں سے دریا نیل بہہ رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ اپنا عصا پانی کے اوپر ماریے۔ اتفاقاً ہم جس ڈائریکشن میں بیٹھے ہیں نا، آپ دیکھیں کہ بالکل یہ سین بن گیا، یہ سارا یہ سیلاب ہے، جس طرح بھی آپ کا سیلاب دور تک نظر آ رہا ہے، یہ سارا پانی ہو، درمیان میں آپ نے عصا مارا، ادھر کا پانی پیچھے ہٹ کے یوں کھڑا ہو گیا اور ادھر کا پانی پیچھے ہٹ کے یوں کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ، اس طرح کہیں کہ مجھے پتہ چلے آپ کو بات کی سمجھ آئی ہے۔ یہ سوچ کے سبحان اللہ کہیں کہ کبھی پانی کھڑا ہوتا ہے؟ آپ ایک قطرہ پانی ڈالیں نا زمین پہ تو وہ بھی کھڑا نہیں ہوگا، جتنی اس کے اندر طاقت ہوگی وہ پھیلے گا۔ اور وہ تو دریا تھا، زوروں سے بہنے والا دریا۔ تو میں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک ڈنڈا لگا، ایک عصا لگا تو پانی سیدھا ہو کے راستہ چھوڑ کے ہٹ کے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے حکم دیا، فوج اندر داخل ہوگی، سب لوگ بنی اسرائیلی اس راستے پہ چل پڑے۔ وہ دلدل نہیں تھی، کیچڑ نہیں تھا، گیلا نہیں تھا۔ یہ بھی کیا معجزہ ہوتا کہ راستہ کیچڑ والا ہوتا تو کون چلتا وہاں سے؟ معجزہ یہ تھا کہ پانی ہٹا دریا کی سطح سے تو نیچے گرد اڑنے لگ گئی۔ آپ کی قوم اندر داخل ہوئی، تیزی سے لوگ جا رہے ہیں، پیچھے عین اس وقت کے جب بیچ میں آپ کی قوم پہنچی تو کنارے پہ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ پہنچا۔ اس نے کہا کہ ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، راستہ تو آلریڈی بنا ہوا ہے، چلو وہ جا رہے ہیں تم بھی چلو۔ قدرت مسکرا رہی تھی، قدرت مسکرا رہی تھی کہ اب اونٹ پہاڑ کے نیچے آ رہا ہے۔ اور جب وہ بیچ میں پہنچے، انہوں نے پیچھے چلنا شروع کیا۔ جب وہ آخری کنارے پہ چڑھ گئے، یہ بیچ میں پہنچ گئے، اتنا ہی ڈسٹینس رہ گیا تھا
جب یہ بیچ میں پہنچے عین وسط دریا کے، اللہ نے دریا کو حکم دیا کہ بس اب تیرا کام ختم، تو واپس مل جا، اور سارے کا سارا لشکر فرعون کا غرق ہو گیا۔ اس وقت جب غرق ہونے لگا، اب اسے ہوش آیا، اس نے کیا کہا؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس پر ایمان لاتا ہوں جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے، تو میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی مسلمان ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا آن اب ہوش آیا تجھے، اب سمجھ آئی تجھے، اب تو کچھ باقی نہیں بچا ایمان لانے والا۔ وقد عصیت قبل، کہ تو نافرمانی کر چکا، وکنت من المفسدین، اور تو بہت بڑا فسادی تھا اور ہے، لہٰذا اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں، اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں۔ اب وقت گزر گیا، لیکن اب جو نافرمان فاسق قوم تھی نا اس کی، جو اس نے تیار کر رکھی، وہ کبھی ہار ماننے والے نہیں تھے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام انہیں بتاتے کہ فرعون تو پانی میں غرق ہو گیا اور باقی لوگوں کے ساتھ ہو بھی گیا، جو تمہارا خدا تھا اس کا کچھ نہیں بچا، تو یہ لوگ ماننے والے نہیں تھے، یہ کبھی نہ مانتے کہ فرعون بھی غرق ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس کا بندوبست میں نے یہ کیا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، کہ اے فرعون سب کی لاشیں بہہ گئیں، غرق ہو گئیں، فنا ہو گئیں، مگر تیرا بد انجام یہ ہے کہ تیری لاش کو بھی غرق نہیں ہونے دوں گا۔ اسے پانی کے اوپر ترا دیا۔ ننجی کا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم ترا دیں گے، تیری لاش کو بچا لیں گے، تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے، تاکہ رہتی دنیا تک تیری لاش عبرت کا نشان بن جائے، اور تیری قوم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پھر انکار کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رکھے۔ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیہ، تاکہ جو تیرے پیچھے آئیں ان سب کے لیے تیری لاش نشانی بن جائے۔ آپ جانتے ہوں گے، آپ یہ بات جانتے ہوں گے کہ فرعون کی لاش آج بھی موجود ہے مصر کے عجائب خانوں میں، آج بھی فرعون کی لاش موجود ہے، اور بعض خبروں کے مطابق آج بھی اس کے بدن کے اوپر اس کی سزاؤں میں اضافے کے لیے گوشت بھی پیدا ہوتا ہے، اور اس کے لیے اوپر مختلف طرح کے چوہے اور دوائیاں لگا کر اس کے اوپر سے وہ گوشت ختم کرنے کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا اللہ کا غضب، اللہ کا انتقام کتنا بڑا ہے، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو عزت دی اور انہیں ستھری روزی عطا کی، تو اختلاف میں نہ پڑے مگر علم آنے کے بعد۔ اب دیکھیے اب آگے ان کا حال، کتنی اذیتوں، ذلتوں اور رذالتوں کے بعد اللہ نے جب ان کو ٹھکانہ دیا، عزت دی، مال دیا، دولت دی، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ جب وہ وہاں سے نکلے اللہ نے انہیں عزت کے مقام پہ اتارا۔ عزت کی جگہ سے مراد یا تو ملک مصر ہے جس سے اللہ نے فرعون اور فرعونیوں کو ہلاک کر کے ان کی ملکیتیں ان کو دے دی، یا پھر سرزمین شام ہے، یا عزت کی جگہ سے مراد مقام قدس ہے اور اردن ہے، جو کہ شاندار قسم کے علاقے، نہایت زرخیز، نہایت سرسبز علاقے ہیں، اللہ نے وہ ان کو عطا کیے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہ لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگے، اتفاق ختم ہونے لگا، اور کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگوں نے ایک دوسرے کی حسد اور عداوت کی وجہ سے پھر کفر کرنا شروع کر دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور حقیقی معرفت جب تک نہ ہو تو وہ علم بھی بندے کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ علم کے ساتھ معرفت خداوندی
اور اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل ہونی چاہیے، اور بندے کو اس طریقے سے علم کے راستے پہ چلنا چاہیے جس پہ چل کر وہ بھٹکنے سے محفوظ رہ جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ تب آپس میں اختلاف کرنے لگے جب ان کے پاس حتی جاءہم العلم، علم آ چکا۔ تو علم آنے کے بعد تو بندے کو صحیح راستہ ملنا چاہیے، لیکن علم آنے کے بعد گمراہ وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے اللہ کا فضل اور اللہ والوں کا ہاتھ نہیں ہوتا، تو پھر علم اس کو سیدھی راہ پہ نہیں لے جاتا بلکہ اور گمراہ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبیوں کے سردار کائنات کے تاجدار پر جب اپنا کلام پاک اتارا تو کتنا علم آپ کو عطا کیا۔ وہ خود ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے حبیب، آپ کو وہ کچھ سکھا دیا اور اس چیز کا علم عطا کیا جو آپ جانتے نہ تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ اتنی بڑی سعادت کے بعد بھی اسی پاک کلام کے اندر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ یہ اللہ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے کہ اے حبیب آپ عرض کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ اللہ کے نبی کے لیے حکم ہے، تو پھر ہمارا حال کیا ہے؟ دنیا کے علماء کا، مجتہدین کا، مفسرین کا، محدثین کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ ان کو کتنی اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ ہر لمحہ اللہ کا فضل اور اپنے علم میں اضافہ طلب کرتے رہیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان کے پاس دلیلیں بھی آئیں، علم بھی آیا، دولت بھی، مال بھی، سب کچھ، تو وہ سنورنے کی بجائے، شکر کرنے کی بجائے گمراہ ہونے لگے۔ تو اللہ نے ان کا یہاں اس طریقے سے ذکر فرما دیا۔ تو جو لوگ اس راستے پہ یوں چلیں گے، یقینی بات ہے کہ ان کے لیے جنت تو نہیں ہوگی، دوزخ ہی ہوگی، جو اللہ کے غضب کی اور ان کے انتقام کی جگہ ہو۔ اب اللہ کریم کتاب پڑھنے والے، سننے والے کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ، اے سننے والے اگر تجھے شک ہے، مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اس میں جو کچھ ہم نے تیری طرف اتارا، تو پھر ان لوگوں سے پوچھ جو تجھ سے پہلے کتاب کو پڑھنے والے ہیں۔ تو کیا پتہ چلے گا تجھے؟ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، کہ تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آیا ہے۔ اس نے جو کچھ نازل کیا وہ حق نازل کیا ہے۔ تو اگر تمہیں ان ساری باتوں میں جو ہم قرآن میں نبیوں کے متعلق ذکر کرتے ہیں، اے سننے اور پڑھنے والے، اگر تجھے تردد ہے جو ہم نے اپنے محبوب کے واسطے سے تمہیں عطا کیا ہے، تو پھر جو پچھلی امتوں کے اہل حق اور علماء ہیں نا، ان سے پوچھ کر دیکھ لو۔ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی جو پچھلی امتوں کے عالم بھی تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتے ہی ایمان لے آئے، تو ان سے پوچھ لو، وہ تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی، حقانیت کی اور سچائی اور صداقت کی دلیل پیش کریں گے اور تمہیں اطمینان دلائیں گے۔ اور اگر تو نے ان دلیلوں کو نہ مانا تو پھر تو نقصان پانے والا، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ بے شک وہ جن پر تیرے رب کی بات ٹھیک طرح سے پڑ چکی ہے، یعنی بات پکی ہو چکی ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے۔ اور یہ ہمارے پاس موجود ہے دلیل کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کرنا تھا انہوں نے تو معجزے مانگے بھی نہیں، اور بہت سارے وہ تھے جنہوں نے مانگے اور دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے۔ لیکن جنہوں نے ایمان قبول نہیں کرنا تھا، چاند کو دو ٹکڑے ہو کر قدموں میں آ کے بوسہ لے کے واپس جاتا دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے، درختوں کو زمین کے اندر چلتے ہوئے آ کے سجدہ کرتے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے، ان کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ جن کے اوپر بات پکی ہو چکی ہے، ان کے اوپر ان کی گمراہیوں اور فسق و فجور اور کفر کی مہریں لگ چکی ہیں، وہ کبھی ایمان نہیں لائے۔ کیونکہ بار بار یہ کہتے تھے نا کہ آج یہ نشانی دکھائیں، یہ دکھائیں، یہ دکھائیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب آپ ان کی باتوں پہ توجہ مت دیں،
آپ پوری کائنات کی ایک ایک چیز کا معجزہ لا کے ان کو دکھا دیں تو جن پہ مہر لگ گئی وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. لہٰذا آپ کو ان کی باتیں سن کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی قوم ایمان لے آتی تاکہ اس کا ایمان اسے نفع دیتا؟ لیکن یونس کی قوم، یہ پچھلی امتوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ انہوں نے بھی تو معجزے مانگے تھے نا، اور معجزے مانگ مانگ کر بھی، عذاب دیکھ کر بھی، اللہ کے نبیوں کے پیغام سن کر بھی وہ ایمان نہیں لائیں. تو پھر کیا ہوا؟ جو ان کے لیے ثابت ہو چکا تھا، جس کا فیصلہ ہو چکا تھا، ہر قوم کے اوپر وہ عذاب آئے اور ان کو اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا. یہ ان کا انجام تھا اور یہی ہونا تھا. اللہ فرما رہے الا قوم یونس، سوائے یونس کی قوم کے. حضرت یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کا واقعہ یہ ہے کہ یہ موصل کا علاقہ تھا، نینوا نامی بستی تھی جس کے اندر یہ لوگ رہتے تھے، اور یہ سب بھی کفر و شرک میں مبتلا تھے، گمراہ لوگ تھے. یونس علیہ السلام آئے، اللہ نے بھیجا، آپ نے ان لوگوں کو باقی انبیاء کی طرح اللہ کا پیغام سنایا اور فرمایا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارے اوپر عذاب آئے گا. ان لوگوں نے آپ پر ایمان تو قبول نہیں کیا، لیکن آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ بھئی سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج تک یونس نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی، لہٰذا اس بات کی فکر کرو کہ اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ بات بھی سچی ہو جائے گی. یہ آپس میں خفیہ طور پہ بیٹھ کے بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ خفیہ طور پر تم یہ CID رکھو کہ رات کو یونس علیہ السلام کہاں جاتے ہیں، کہاں رہیں گے. اگر تو رات کو وہ کہیں بستی سے باہر نہ گئے، ادھر ہی رہیں، پھر سمجھ لینا کہ عذاب کے آنے کا کوئی ڈر نہیں. اور اگر وہ رات کو کہیں باہر چلے گئے بستی سے تو سمجھ لینا کہ عذاب لازمی آئے گا. یہ ایمان نہیں لاتے لیکن نبیوں کی صداقت کو مانتے ہیں کہ وہ سچے ہوتے ہیں. تو جب رات ہوئی انہوں نے چیک کیا، مخبری رکھی تو پتہ چلا کہ یونس علیہ السلام بستی میں نہیں ہیں، وہ تشریف لے گئے ہیں، وہ یہاں موجود نہیں ہیں. تو پھر عین صبح کا وقت جب ہوا تو عذاب کے آثار نمودار ہونے لگے. یونس علیہ السلام تو رات کے جا چکے تھے اور عذاب کے آثار کیا تھے؟ شدید سیاہ رنگ کا ہیبت ناک قسم کا بادل ظاہر ہوا، بہت سارا دھواں جمع ہو گیا اور وہ دھواں دیکھتے ہی دیکھتے پورے شہر پر چھا گیا. اب ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے. وہ سب لوگ نکلے، دوڑے، بھاگے یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے کہ ان سے معافی مانگ لیں، عذاب کو ٹالنے کی دعا کرنے کے لیے کہیں، لیکن وہ انہیں کہیں نہیں ملے. اب وہ لوگ حقیقت میں ڈر گئے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی عورتیں، بچے، جانور سب چیزیں ساتھ لیں اور گھر خالی چھوڑ کر مخلص ہو کے جنگل کی طرف سارے نکل گئے اور موٹے موٹے ٹاٹ اور بوریوں کے کپڑے پہن لیے اور سچے دل سے توبہ کا اظہار کر کے اللہ سے وعدہ کیا کہ یا اللہ تیرے نبی آ جائیں تو ہم ان پر ایمان قبول کر لیں گے، تو ہمیں معاف کر دے. اس طرح انہوں نے اخلاص سے اپنے آپ کو توبہ کے لیے پیش کیا کہ بیوی شوہر سے جدا ہو گئی، شوہر بیوی سے جدا ہو گیا، بچے الگ ہو گئے، سب اپنے اپنے طور پہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں اور اپنی معروضات پیش کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو دیکھا، وہ ہر آنے والی گھڑی میں اپنے گناہوں کی تلافیاں کر رہے تھے. یہ ہوتی ہے سچی توبہ. پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سوچا کہ ہم نے کس کس وقت میں کسی ہم قوم کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ زیادتی کی تھی، خیانت کی تھی، غلط کام کیا تھا.
انہوں نے سوچ سوچ کے ان سب کاموں کا ازالہ کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اگر کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے کسی کی چوری اینٹ لے کر اپنی دیوار میں لگا دی تھی، انہوں نے جا کے دیوار توڑ کے وہ اینٹ اٹھا کے اس کو واپس کر دیا۔ یہ تھا توبہ کرنے کا سچا طریقہ۔ جب اللہ رب العزت نے اس انداز سے ان لوگوں کو توبہ کرتے دیکھا، بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا اور اس قدر چھایا ہوا عذاب اللہ نے اٹھا لیا، ان سے عذاب دور ہو گیا۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ توبہ تو فرعون نے بھی آخری وقت میں کر لی تھی، اور توبہ انہوں نے بھی آخری وقت میں کر لی، اس کی قبول نہیں ہوئی، ان کی قبول ہو گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ فرق تو ہوگا نا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی توبہ میں فرق یہ تھا کہ فرعون نے عذاب کا مشاہدہ کرنے کے بعد عذاب اتر آیا تھا، غرق ہونا شروع ہو گئے تھے تو توبہ کی، اور یونس علیہ السلام کی قوم نے تب توبہ کی جب ابھی عذاب کی نشانیاں شروع ہوئی تھی، عذاب نازل نہیں ہوا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا۔ اور اگر تمہارا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔ کیا پرابلم تھا، کیا مشقت تھی، کیا مصیبت تھی کہ یہ سب کچھ ہوتا، یہ سارا سینیریو ختم ہو جاتا دنیا کا، سیدھے اللہ ہر ایک کو پیدا کرتا، ماننے والا پیدا کرتا، ایمان والا پیدا کرتا، عبادت گزار پیدا کرتا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، تو پوچھا جا رہا ہے افانت تکرہ الناس، تو کیا تم لوگوں سے زبردستی کرو گے یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایمان لانا ازلی سعادت پر موقوف ہے، ایمان وہی لائیں گے جن کے ساتھ اللہ کی توفیق شامل ہو جائے گی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بتا کر تسلی ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے جو غمزدہ ہوتے ہیں تو آپ غم کرنا چھوڑ دیجئے، جو ازل سے ہی بدبخت لکھے جا چکے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور لکھے اس لیے نہیں جا چکے کہ اللہ نے خود تقسیم کر کے کچھ کو بدبخت اور کچھ کو خوش بخت بنا دیا، نہیں، اللہ نے دیکھا کہ یہ لوگ کس طرح میری ناشکری اور میری نافرمانیاں کریں گے اور یہ کبھی اپنے برے کاموں سے باز نہیں آئیں گے، اس لیے اللہ پاک نے ان کو بدبخت لکھ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب چیزیں جو پیدا کی یہ انسان کو آزمانے، پرکھنے، اور جو اس نے عقل و شعور اس کو دیا تھا اس کا امتحان لینے کے لیے کی کہ انسان کو میں نے اتنی نعمتوں سے مالا مال کیا تو کیا یہ میرا شکر گزار بنتا ہے اور مجھے اپنا رب مانتا اور پہچانتا ہے یا نہیں۔ اس نے پہلے سے واضح کر دیا کہ اے انسان، میں نے تجھے پیدا کر کے بتا دیا کہ تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور تجھے کامیاب ہونے نہ ہونے کے دو راستے دکھائے، اب تجھے عقل بھی دے دی، شعور بھی دے دیا کہ اگر اس میں چھلانگ لگاؤ گے تو آگ میں گرو گے اور اس میں جاؤ گے تو اللہ کی نعمتوں کی جگہ میں پہنچو گے، تو اب تمہارا فیصلہ ہے کہ تم دونوں میں سے کیا لینا چاہتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، قلب سلیم عطا فرمائے، اور اپنے فرما بردار بندوں کے صدقے اللہ پاک ہمیں بھی فرما بردار بنائے۔